یہ ہوتی ہے لیڈرشپ. I appreciate جہاں تک چاہے دشمن ملک آیا لیکن لیڈرشپ. دیکھو کوالٹی ہے نا. دیکھو نا کہاں سے آیا. ورکر تھا, لڑتا لڑاتا کہاں آئی پرائم منسٹر ہے, اس کو اس پروسیس سے گزر کے آیا. کسی فوج کے ذریعے نہیں آیا, کسی سازش کے ذریعے نہیں آیا, کسی بہرحال آپ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ See what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. امریکہ کے اخبارات میں یہ بات بھی چھپ رہی ہے کہ خطرہ یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو الٹیمیٹلی سرنڈر کرنا پڑے گا. بھارت کا جواب آتے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے سر بدلے ہوئے نظر آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہماری ٹریڈ ٹاکس جو ہیں وہ کنٹینیو کریں گی اور یہ چلتی رہیں گی, کیونکہ بھارت نہ ان کا پاکستان اور بھارت کے بیچ سیز فائر کرانے والا نریٹو بائی کر رہا ہے, اور نہ ان کی ٹیرفز کی شرطوں کو آسانی سے مان رہا ہے. سو ہم جو ہے وہ جسے کہیں گے نا مذاق بنے ہوئے ہیں, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, دو رائے نہیں ہے کہ مذاق ہے اس وقت. ہم اب ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں, میں کئی دفعہ آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پاکستان کی جو 50 سال کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوب گئی ہے. اگر ہم لوگ بھارت کی بات کریں تو وہ ہمیشہ امریکہ کو آنکھیں دکھاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو میری مرضی ہوگی میں نے وہی کرنا ہے, اور اس کے علاوہ اگر کوئی مجھے گائیڈ کرنے کی کوشش کرے گا تو میں ٹوٹلی اس کی جو گائیڈنس ہے اس کو ریجیکٹ کروں گا. مسئلہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی جو ایگریکلچر مارکیٹ ہے, ہندوستان کی جو آٹو مارکیٹ ہے, جو آٹو پارٹ مارکیٹ ہے, اور جو اس میں امریکہ کی کمپنیز کو جو ہے انٹری ملے. یو کے کی ٹریڈ ڈیل کو بھارت ایک جسے کہتے ہیں بینچ مارک کے طور پر امریکہ کے سامنے رکھے گا. ان کو سپورٹ کریں گے, ہمارے ریلیشنز اچھے جا رہے ہیں. فار ایگزامپل ایران ہے, ایران کا اور ایران اور سعودیہ کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر ہم ایران کو سپورٹ کریں گے اگینسٹ سعودیہ تو ہم چائنا اور انڈیا بھی کلوز ہوتے جا رہے ہیں, وہ ریک بنا رہے ہیں, رشیا, انڈیا, چائنا, یہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. اس لیے امریکہ کی نہیں سنی نے کہ امریکہ اس ٹائم دوگلی پالیسی کر رہا ہے نا. وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ آج سے انڈیا کی عوام میں ہماری عوام میں یہ فرق ہے کہ انڈیا کی عوام سمجھدار ہو گئی ہے. ذہن میں رکھیں کہ یہ الٹیمیٹلی بہت جلد, چند ہفتوں کے اندر, دنوں میں نہیں, ہفتوں میں نہیں, تو ڈونلڈ ٹرمپ اور ہندوستان کے درمیان میں ایک ٹریڈ ڈیل ہو جائے گی. اور ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے گرین جھنڈی دکھا دی ہے جناب انڈیا امریکہ کو, اور رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ بناتا چلا جا رہا ہے. بھارت ہر کسی کو آنکھ دکھا سکتا ہے, پاکستان کیوں نہیں دکھا سکتا؟ دیکھو مجھے تو لگتا ہے کہ انڈیا سپر پاور بننے جا رہا ہے. نمسکار دوستو, اب سچویشن یہ ہو رہی ہے امریکہ کے لیے کہ بھائی انڈیا جو ہے وہ چائنا کے پالے میں نہ چلا جائے, یا پھر ایک ایسا کارنر نہ بن جائے جہاں پر ہو سکتا ہے کہ چائنا, انڈیا اور رشیا کا ایک الگ سے گروپ بن جائے. حالانکہ برکس آلریڈی خطرہ ہے امریکہ کے لیے, لیکن یہ سچویشن نہ ہو جائے, اسی لیے امریکہ جو ہے بہت ساری چیزیں بھارت کی سہتا تھا. حالانکہ اس کو پسند نہیں تھی. امریکہ کا ہمیشہ ایک ایسا سٹانس رہا ہے کہ بھائی اگر آپ اس سائڈ ہے یا پھر اس سائڈ ہے, اگر آپ ہماری سائڈ ہے یا پھر کہے کہ آپ ہماری سائڈ نہیں ہے, اور اگر آپ ہماری سائڈ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے دشمن ہیں. تو بس یہی اس کی نیتی چلا کرتی تھی. لیکن پچھلے اگر آپ 3-4 سالوں سے دیکھو تو انڈیا جس طریقے سے آئل پرچیز کر رہا ہے رشیا سے, چائنا کے ساتھ بھی ریلیشن اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں لیکن بڑھتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی ایسے کنٹریز ہیں جس کو امریکہ پسند نہیں کرتا, انڈیا اس کے ساتھ بھی ریلیشن مینٹین کیے ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ امریکہ کو بالکل پسند نہیں ہے. لیکن اب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا فرسٹریشن دیکھنے کو مل رہا ہے, چاہے وہ ٹیرف کے معاملے میں ہو یا پھر کسی اور چیز کے معاملے میں. تو یہاں پر یہی بات ہو رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتے ہیں. اور ہاں دوستو, سپر تھینکس کے ذریعے ہماری مدد کرنا نہ بھولیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ دنیا بھر کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں, اور وہ دنیا بھر سے چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کے فیصلے ہوں. کہیں کہیں جیسا وہ چاہتے ہیں ہو پا رہا ہے, اور بہت سی جگہوں پہ جیسا وہ چاہتے ہیں نہیں ہو پا رہا, اور ان کی فرسٹریشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. بھارت کے بارے میں ان کی فرسٹریشن تو ضرورت سے زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ بھارت نہ ان کا پاکستان اور بھارت کے بیچ سیز فائر کرانے والا نریٹو بائی کر رہا ہے, اور نہ ان کی ٹیرفز کی شرطوں کو آسانی سے مان رہا ہے, اور نہ ٹریڈ ڈیل جس پہ کئی مہینوں سے بھارت کی اور امریکہ کی بات چیت چلتی رہی لیکن وہ کسی بھی کنارے نہیں لگ رہی. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 1 اگست کی ایک ڈیڈ لائن پوری دنیا کو دے رکھی ہے, اور اس دوران ان کے شاید دنیا کے 7-8 دیشوں کے ساتھ ہی بمشکل ٹریڈ ڈیل ہو سکی ہے. باقی اب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ ایک روز بعد ان کی جو
ڈیڈ لائن ہے وہ واقعی ڈیڈ ہو جاتی ہے یا آگے لائیو ہو کے مزید ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے جیسا کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہو رہا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم انہوں نے گرین جھنڈی دکھا دی ہے جناب انڈیا امریکہ کو اور رشیا کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہے وہ بناتا چلا جا رہا ہے. مختلف ویپنز جو ہیں وہ ان سے لے رہا ہے, مختلف ڈیل جو ہے وہ کرتا جا رہا ہے, اور ڈیٹونیٹر جو ہیں وہ بھی جو اٹامک ڈیٹونیٹرز ہیں وہ انڈیا رشیا سے لے رہا ہے, اور رشیا کو HMX جیسی ٹیکنالوجی جو ہے وہ رشیا کو ٹرانسفر کر رہا ہے. اور یہ خبر بریک کی ہے روٹرز نے, اور روٹرز نے بڑے دعوے کے ساتھ کیا ہے کہ انڈیا بھی اپنی ٹیکنالوجی جو ہے اپنے وار ہیڈ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ٹرانسفارمیشن کر رہا ہے یا ٹرانسفارم کر رہا ہے یا ایکسچینج کر رہا ہے. بات کرتے ہیں اکبر چاچا سے کہ انڈیا کس طرف لے کے جا رہا ہے خطے کو. مجھے تو لگتا ہے کہ انڈیا سپر پاور بننے جا رہا ہے اور ملٹری سپر پاور بننے جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یقین کریں جب سے یہ خبر میں نے سنی ہے نا جیسے میرے اوپر سکتہ طاری ہو گیا. اچھا کہ بھئی دیکھو ہم ساتھ آزاد ہونے والا ملک, ہاں ایک دوسرے ہم سے زیادہ سمجھ نہیں آتی ان کے سیاستدان مخلص ہیں ان کے ساتھ یا ان کی عوام ان کے اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے, سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے ترقی کرتے ہیں. میری تو خواہش تھی, بہت خواہش تھی, مگر حالات ہی ایسے کہ میں انڈیا جاتا وہاں جا کے دیکھتا کہ لوگ کیا کرتے ہیں, کس طرح وہ آگے بڑھ رہے ہیں. اور وہاں پہ ایک اور بات یہ ہے کہ وہاں پہ عوام اور حکومت کے درمیان جو اعتماد ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ کوئی 120% ہے کہ ایک عوام نے ایسے حکومت کو جکڑا ہوا ہے کہ عوام کی جو منشا و مرضی ہوتی ہے اسی کے مطابق حکومت جاری ہوتی ہے. آپ لوگ یہ دیکھیں کہ غربت سے نکال کے نریندر مودی عوام کو باہر لے کے آئے ہیں, بہترین ٹیکنالوجی کا سیٹ اپ دیا ہے, ہر گھر میں گھی ہو, اور آپ جو مہینے کی کنزمپشنز ہوتی ہیں جو ڈیلی چینی گھی گندم وہ نریندر مودی کی گورنمنٹ جو ہے وہ دے رہی ہے اور ٹیکا جا رہا ہے, مضبوط کرتا جا رہا ہے. اور آپ نے یہ دیکھیں کہ انڈیا اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ روس کو HMS جیسی ٹیکنالوجی دے رہا ہے. بالکل ان کو بھی کوئی تھوڑی شرم آ جائے کہ ہم بھی کوئی ایسی ٹیکنالوجی بنائے کہ جو ہم بھی دیں. ہم تو صرف گدے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس تو وہ وافر ہے وہی ہم دے رہے ہیں, گوشت لوگوں کو کھلا رہے ہیں اور گدے ان کی کھال جو ہے چائنا کو بیچ رہے ہیں. یقین کریں کہ میں حیران ہوں کہ انڈیا میں دیکھیں حکومت پوری پرفارم تو نہیں کر رہی نا, ٹھیک ہے, مودی سے کے بھی لوگوں سے اعتراض ہے. بالکل, اب ہر حکومت سے ہوتا ہے. حکومت کبھی بھی 100% عوامی جو امنگیں ہوتی ہیں یا عوامی ول جو ہوتی ہے اس پہ پورا تو نہیں اترتی, لیکن اکثریت میں دیکھا جاتا ہے کہ عوامی مفاد میں وہ کتنے فیصلے کر رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں وہ اپنے جو ہے نا اچھے اور برے کی پہچان ان کو ہوگی ہے. ہمیں 70-75 سالوں میں اچھے برے کی پہچان ہی نہیں ہوئی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بس یہ بھی ہمارا دوست ہے, وہ بھی ہمارا دوست ہے, اس سے بھی ہم نے کھانا ہے, اس سے بھی ہم نے کھانا ہے. مگر انڈیا والے کہتے ہیں ہم نے اب کسی سے کھانا نہیں ہے, ہم نے اپنا اگانا ہے, اپنا کھانا ہے, ہم نے کسی کی طرف نہیں دیکھنا اور اپنے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. اسی لیے ان کا ملک آگے جا رہا ہے, چاہے ان کے دیکھے سیاستدان جیسے بھی ہیں, مگر ان کی عوام اپنے ملک کے لیے مخلص ہے. ابھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ اس معاملے پہ اسد الدین اویسی جو کہ بڑا آپ یہ کہہ لیں کہ اپوزیشن لیڈر اور بڑا نریندر مودی کے خلاف ہے, یوگی ناتھ کے خلاف, آدتیہ ناتھ کے خلاف ہے, وہ ڈیفنس منسٹر کے بڑا خلاف ہے اور بڑی تکڑی اپوزیشن کرتا تھا. لیکن اب مودی کے پالیسی سے وہ انسپائر ہو کے ابھی کرکٹ میچ میں آپ نے دیکھا تو اس نے کہا کہ ہم نے تو ٹیم ہی نہیں دینی تھی, ہم نے تو ایشیا کپ کھیلنا ہی نہیں تھا, تو پاکستان کے ساتھ جب تک ہمارے تعلقات نارملائز نہیں ہوں گے ہم اپنی ٹیم بھی نہیں دیں گے. ادھر سے امریکہ نے سائیڈ بدلی, امریکہ نے آنکھیں دکھانا شروع کی. امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑی کوشش کرتا رہا کہ ہم لوگ جو ہیں اپنا F-35 جو ہے وہ انڈیا کو بیچیں. اس نے بڑے پاپڑ بھی بیلے, ترلے کیے, منتیں کی نریندر مودی کی, لیکن وہ انہوں نے کسی طرح ان کو گھاس ہی نہیں ڈالی. انہوں نے سیدھا جہاز اٹھایا اور رشیا کی طرف چلے گئے.